إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الامور ما کرام ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، مومن کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایمان والا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے علم پر یقین کرے، ایمان لائے، جو آخرت کو ماننے والا ہو، جس کا یقین یہ ہو کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے چلتے ہیں، اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ کن اوصاف کا حامل ہوتا ہے، وہ کن اوصاف سے متصف ہوتا ہے، اس کی زندگی میں قول و عمل کے اعتبار سے کیا خیر پائی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا باب ہے جس کے لیے قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ کی احادیث کا مطالعہ بہت ساری چیزوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ان اوصاف میں سے کچھ اوصاف آج کی اس مجلس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ مومن کے تمام اوصاف کا احاطہ کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بعض اوصاف جو نمایاں اوصاف ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، ایمان کی گہرائی اور اسی طرح سے اللہ کے خوف و خشیت کے اعتبار سے، یہ اوصاف، ان اوصاف کا مطالعہ آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ ایک انسان جب واقعی اللہ پر ایمان لاتا ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم کرتا ہے، آپ کی تعلیمات پر یقین کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ جب ایمان کا نور انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام شعبے، اس کی زندگی کے تمام شعبے اس نور سے منور ہوتے ہیں۔ اس کے فکر کو اس ایمان سے روشنی ملتی ہے، اس کے کلام میں اس ایمان کے نور کا اثر دکھائی دیتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی عبادات میں، اس کے معاملات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں اس ایمان کے اثرات نمایاں طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ ایمان ایک انسان کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے۔ اگر ایمان کے بعد بھی انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو واقعی وہ ایمان ویسا نہیں ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ لہٰذا ہم کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں تو کیا اس ایمان نے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لائی؟ کیا صحیح عقیدہ صرف ہماری معلومات کا حصہ بنا ہوا ہے، یا پھر اس کے اثرات ہماری سوچ، ہمارے قول اور ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں؟ ہم کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ مومن کے اوصاف کیا ہیں؟ ایک ایک کر کے ہم کچھ اوصاف انشاءاللہ دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مومن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کامل یقین کرتا ہے، اس کے دل میں شک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو واقعی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں
اور اس کے بعد شک میں مبتلا نہ ہو۔ ایک آدمی جب ایمان لاتا ہے تو بہت سی غیبیات کو تسلیم کرتا ہے جن کو آنکھوں سے اس نے نہیں دیکھا ہے، غیب میں چھپی ہوئی چیزیں، آخرت کے معاملات، ماضی میں قوموں کی تاریخیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ان کو تسلیم کر لیتا ہے۔ شریعت کے ایسے احکام جو اس کے اپنے تجربات سے بھی اوپر ہوتے ہیں، بعض اوقات تجربہ ان احکام سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ایمان اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کے حق ہونے کا یقین اس کو ان باتوں کے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تسلیم کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ اپنے تجربات کو چھوڑتا ہے، سماج کے قوانین کو چھوڑتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس کو دکھائی دیتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے تجارت بڑھتی ہے، لیکن وہ یقین کرتا ہے کہ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو تجارت کی برکت مٹائی جاتی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے۔ وہ سائنس کی کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں پڑھتا ہے جو قرآن کریم کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ وہ پڑھتا ہے انسان بندر تھا اور بندر سے انسان بنا ہے، لیکن وہ مانتا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ انسان کی تخلیق براہ راست ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے انسان کو پیدا کیا۔ وہ پہلے بندر نہیں تھا، وہ انسان بنایا گیا۔ وہ تحقیق جو سائنس کے نام پر تھیئریز اور اس طرح کی باتیں سماج میں عام ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ان کو قرآن کی طرح مانتا ہے، مومن اس کو نہیں مانتا ہے۔ مومن کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات اصل دلیل ہوتی ہے۔ زندگی کے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے مشاہدے اور سماج میں اس کا چلن ایک آدمی کو ان کے ماننے پر مجبور کرتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ وہ بات صحیح نہیں۔ ایک مومن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے مشاہدات اور سماج کے رواج کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ قبر میں دفن کرنے کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، کئی قبروں کو کھودنے کے بعد بھی اس میں کوئی عذاب دکھائی نہیں دیتا، کوئی نعمت دکھائی نہیں دیتی، نہ جنت کی کھڑکی دکھائی دیتی ہے نہ جہنم کی۔ لیکن اس کے باوجود وہ مانتا ہے کہ قبر کے اندر مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے ساتھ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلائے۔ اس کو نہ فرشتے دکھائی دیتے ہیں، نہ اس کو جہنم کا عذاب، نہ جنت کی نعمتیں، اس کو خود اللہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جس میں انسان مشاہدے کا محتاج نہ ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے کون ہیں، متقی کون ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے والے کون ہیں، اور واقعی تقوی شعار لوگ کون ہیں، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان ایسا ہو جیسے آدمی مشاہدے کے اعتبار سے چیزوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں نے پیش کی بات کہ اگر کوئی آدمی راتوں رات کہے کہ میں مکہ سے بیت المقدس گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہارے صاحب کہتے ہیں، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو بات صحیح ہے۔ اگر انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا اور لوٹ بھی آیا، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے تو بات صحیح ہے۔ اس کو ایمان کہتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات سے اوپر اٹھ کر، اپنی معلومات سے اوپر اٹھ کر، اپنے مشاہدے سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے لگے، اور تسلیم کرنے کے بعد پھر زندگی میں جو بھی معلومات، نئی معلومات اس کے سامنے آئے، اس کے باوجود اس کے ایمان میں کہیں کوئی خلش پیدا نہ ہو، کہیں اس کے ایمان میں خلل پیدا نہ ہو، اس کے یقین کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہ ہو۔ آنے والے تجربات اس کے ایمان کو بڑھانے والے بنے، اس میں کمزوری پیدا کرنے والے نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو واقعی وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر، اور پھر اس کے بعد ان کے ایمان میں کوئی کمی پیدا نہ ہو، ان کے ایمان میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ ثم لم یرتابوا، پھر ریب میں اور ارتیاب میں اور شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہو۔ یہی وہ اصل بنیاد ہے جو مومن کی زندگی میں سارے اثرات پیدا کرتی ہے۔ یقین، یہ یقین ہے جو اس کو اللہ رب العالمین پر توکل پر آمادہ کرتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے
جس کو اللہ سے امید باندھنے والا بناتا ہے۔ یہی وہ یقین ہے جو اللہ رب العالمین کی پکڑ، اس کی سزا، اس کے خوف پر اس کو آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کی سزا سے وہ دنیا میں بھی ڈرنے والا بنے، جس کو دیکھ کر آخرت میں کفار نہیں ماننے والے گھبرائیں گے۔ تو یہ ایمان ہے، جو یقین ہے، جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ زندگی کا بگاڑ یقین کے بگاڑ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ زندگی کا سدھار یقین کے قوی ہونے، بہتر ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ یقین ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں عملی بگاڑ دکھائی دیتا ہے تو یقینی طور پر اس کا سبب، عملی بگاڑ کا سبب یقین کی کمزوری ہے، یقین کا بگاڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اور کئی مقامات پر اہل ایمان کے اوصاف اور صفات بیان کی ہیں۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے تو واقعی وہ لوگ ہیں، پکے ایمان والے، جن کو واقعی ایمان والا کہا جائے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ رب العالمین کا تذکرہ ان کے سامنے آئے، اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کی جائے، اللہ کی بات ان کے سامنے آئے، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں کپ کپی آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان آیات کے سننے سے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، وہ اپنے ایمان میں مزید اونچی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، اپنے مقاصد کی تکمیل اور حصول کے لیے یہ اپنی ذات پر، اپنے وسائل پر، کسی اور چیز پر یقین نہیں رکھتے، ان کا اعتماد صرف اور صرف اللہ پر ہے۔ اور فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ رزق اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں عبودیت اپنے کمال کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بندگی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کے عہد کو تازہ کرنے کے لیے، اس کی تجدید کے لیے اور اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے مختلف اوقات میں آرام کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر، اپنی چاہتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ ہاتھ باندھے وقوموا للہ قانتین کی تصویر بنے رہتے ہیں۔ وہ آخرت کے دن کو یاد رکھتے ہیں جس میں سارے بندے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس دن کی یاد انہیں اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا میں کھڑا ہونے والا بناتی ہے۔ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، وہ اپنا سر، اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر، زمین پر ٹکا کر اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں عبادت ہوتی ہے، وہ اللہ کے بندے بن کر جیتے ہیں، وہ شیطان کی طرح اپنی انا کے غلام نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے وہ اپنا سر زمین پر رکھتے ہیں۔ لیکن وہ صرف عبادت گزار نہیں ہوتے، بلکہ عبادت گزاری انہیں مخلوق پر ترحم کی طرف بھی آمادہ کرتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب اللہ رب العالمین کی بڑائی اور ربوبیت ان کے دلوں میں یقین کو قوی کرتی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا بھی اس میں حق ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید انہیں دوسروں کے ساتھ رحم کرنے والا بناتی ہے۔ وہ اپنے مال میں سے دوسروں پر خرچ کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں یقین ہوتا ہے کہ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ میں دوسروں پر خرچ کروں گا، اللہ تعالیٰ ایک ایسے دن مجھ کو عطا کرے گا جب سب محتاج ہوں گے۔ میں آج دوسروں کو دوں گا، دنیا میں اللہ رب العالمین اپنے غیب سے میرے مال میں، میرے رزق میں برکت دے گا۔ ان کی نگاہ اپنے مالوں پر نہیں ہوتی،
ان کی نگاہ اللہ کے خزانوں پر ہوتی ہے، وہ اپنے پاس جو کچھ ہے اس کو لٹا کر اللہ سے پانے کا کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہ دنیاوی قاعدے میں نہیں جیتے ہیں کہ دنیا میں سود اور چوری اور جھوٹ اور خیانت اور ظلم و جبر سے حاصل کر کے مال اپنے کام بنانا ضروری ہے، بلکہ وہ جانتے ہیں کہ پانے کے لیے لٹانا پڑتا ہے۔ ایک کسان جس بات کو جانتا ہے اس سے زیادہ بہتر طور پر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب اللہ کی خاطر دنیا میں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو دیتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ دینا اور یہ انفاق صرف مال کی حد تک نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں، جسمانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے بھی، ان تمام صلاحیتوں کو رزق مانتے ہوئے ان کو دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کو علم دیا ہے تو علم خرچ کرتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے جسمانی صلاحیت ان کو دی ہے تو اس سے دوسروں کے کام آتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اثر دیا ہے تو اس اثر کا استعمال کر کے دوسروں کا تعاون کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، یہی ہیں ایمان والے، پکے حقیقی ایمان والے، واقعی ایمان کا حق ادا کرنے والے یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ایمان والا کہا جا سکتا ہے۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، کامل ایمان والے یہی ہیں۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے اونچے درجات ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس اونچی جنتیں ہیں، اونچا مقام ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کی کوتاہیاں، کمیاں، غلطیاں، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اور ایک ایسا رزق ہے جو بہت ہی اکرام کے ساتھ ان کو دیا جائے گا، ایک بہت ہی بہترین شرف والا رزق ان کے لیے اللہ کے پاس موجود ہے، جس میں لذت بھی ہے اور اکرام بھی ہے۔ دنیا کے اندر آپ غور کریں کہ انہوں نے دوسروں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ انہوں نے دوسروں کی کمی کو دیکھا اور ان کی کمی کے بدلے ان کو رزق دیا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا، اور دنیا میں دوسروں کو دیا، اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ وَرِزْقٌ کریم، ان کے لیے شرف والا رزق ہے، انہوں نے دوسروں کو دیا ذلیل کر کے نہیں دیا، بلکہ اکرام کے ساتھ اللہ کی نعمت اپنے اوپر مانتے ہوئے دوسروں کا حق اس کو تسلیم کرتے ہوئے ان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی جب ان کو دے گا تو بہت ہی اکرام کے ساتھ دے گا، ذلیل کر کے نہیں۔ یہ مومن ہے کہ جس کی زندگی میں یقین ہو، جس کی زندگی میں خشیت ہو، جس کی زندگی میں توکل ہو۔ تین باتیں یہاں پر ہیں، قلبی سطح پر تین چیزیں ہیں، اور یہ تینوں بہت اعلیٰ سطح کی عبادات ہیں۔ پہلی چیز اللہ رب العالمین کی خشیت، وجلت قلوبہم، کہ اللہ کا نام ان کے سامنے لیا جائے، اللہ کا تذکرہ ان کے سامنے آئے تو ان کے دلوں میں خوف اور خشیت پیدا ہوتی ہے۔ زندگی میں اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنا، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ محاسبہ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دے سکتا ہے، اس خوف کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دو، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کی آیات، اللہ کی طرف سے آنے والا علم، اس کو سنا انسنا نہ کر دینا، ان باتوں کو سنی انسنی نہیں کرنا، بلکہ ان باتوں پر یقین کرنا ہے، اور ہر بات کو سننے کے بعد ایمان میں اضافہ ہونا، یقین کے ساتھ سننا۔ تین، زندگی کے معاملات میں اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اسی طرح سے قلب کے بعد عملی سطح پر عبادات میں اللہ رب العالمین کی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز، اس کا اہتمام کرنا۔ جس کی زندگی میں نماز ہے باقی خیر اپنے آپ آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ ایک آدمی ہے اور وہ رات میں نماز پڑھتا ہے، دن میں چوری کرتا ہے، اور رات میں عبادت کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، لیکن دن میں چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو یہ چیز اس کو عنقریب اس گناہ سے روک دے گی، یعنی اگر واقعی وہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ گناہ سے رکنے والا بنے گا۔ مومن کی زندگی میں عبادت ہوتی ہے، وہ صرف باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ عبادت گزار ہوتا ہے۔ اسی لیے تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان کی
تو فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کی کثرت سے نشان اور علامت بنی ہوئی ہے۔ راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کے آگے اپنی بندگی کا اظہار اور اعتراف کرنا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، قیام اور سجود میں اپنے اوقات گزارنا، ان کے چہروں کو روشن کرتے ہیں۔ اس پر اثر ہوتا ہے اللہ کی عبادات کا، اس کی خشیت کا، اس کی امید اور اس کی محبت کا۔ تو عبادت گزاری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں بیان کی، یہ نمایاں صفت ہے۔ مومن عبادت گزار ہوتا ہے، وہ نماز کو ضائع کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ ایک طرف اللہ کا حق عبادت، دوسری طرف بندوں کا حق حقوق العباد جو مال کی صورت میں اور ان کے تعاون اور ان پر احسان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی اس کی زندگی میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا قلب کی سطح پر، بدن کی سطح پر اور مال کی سطح پر تینوں چیزیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے اجمالی طور پر اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ قلبی عمل ہوا، اور ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، یہ بدنی عمل ہوا۔ ومما رزقناہم ينفقون اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ مخلوق کے ساتھ حسن سلوک ہوا۔ یہ تینوں چیزیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو یہ مومن ہے جس کی صفات اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کی ہیں، جن میں سے ایک مقام یہ ہے، مومن اپنی امیدوں کو اللہ سے اور آخرت سے جوڑے رکھتا ہے، لہٰذا دنیا اس کے لیے قید خانہ ہوتی ہے۔ دنیا میں شریعت کی قیود اور اسی طرح سے زندگی کے مسائل جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والے فیصلے ہوتے ہیں، مومن ان میں بندھا ہوتا ہے۔ لہٰذا مومن اپنا دل دنیا سے جوڑ کے نہیں رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ سے متعلق رکھتا ہے اور آخرت سے اپنے قلب کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ لہٰذا جنت کی طلب، اللہ سے ملاقات کا شوق دنیا کو اس کے لیے قید خانہ بنا دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی صفت بیان کی تو فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت باغ کی طرح ہے۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ یہاں وہ اپنی مرضیات کے مطابق جی نہیں سکتا ہے، اس کی ساری چاہتیں شریعت کے تابع ہوتی ہیں، وہ اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے جذبات کو اللہ کی شریعت کے تابع کرتا ہے، وہ اپنی زبان کو روک کر رکھتا ہے غلط باتوں سے، وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم و ستم سے، غلط کاموں سے روکے رکھتا ہے، ان راستوں پر چلنے سے رکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے گھر میں اگر اولاد کا انتقال بھی ہو جائے تو اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن اے ابراہیم ہم تمہارے غم میں، ہم تمہارے فراق میں بہت غمگین ہیں، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو ناراض کرنے والی نہ ہو۔ مومن پابند ہوتا ہے، یہ پابندیاں اس کی زندگی بھر قائم رہتی ہیں، اور اسی طرح سے زندگی میں آنے والے مسائل اور مصیبتیں ان میں بھی وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو حال اس کے ساتھ کرتا ہے اس میں رہتا ہے، جس حال میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اس میں رہتا ہے، لیکن کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ اس کے کلمات یہ ہوتے ہیں ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، اے اللہ میری زندگی میں تیرا فیصلہ چلتا ہے، اور جو بھی فیصلے میرے معاملے میں تو کرتا ہے اس میں کبھی ظلم نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں عدل ہوتا ہے۔ مومن دنیا میں اللہ کے شرعی اور کونی فیصلوں میں جکڑا رہتا ہے، اور اس کا دل علم کی بنیاد پر ایمان کے نتیجے میں اللہ سے جڑا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اس کا دل دنیا میں اللہ کی طرف پلٹتا رہتا ہے، اور حقیقی طور پر جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آخری وقت میں واقعی وہ خوشی خوشی اس کی روح نکل کے اللہ کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ رجوع اکرام کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کی طرف سے شوق اور طلب اور رغبت اور اللہ کی طرف سے اکرام۔ یہ ایمان کہ ایک انسان کو دنیا میں پابند رکھے لیکن اس کے دل کو آخرت سے جوڑے رکھے۔ الدنیا سجن المؤمن، لیکن کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ سارے مزے وہ یہی اڑانا چاہتا ہے۔ کیوں؟
اس کی نگاہ میں آخرت نہیں ہوتی ہے، وہ مخلوقات میں کھویا رہتا ہے، وہ چیزوں اور سائنس کے قانون اور زندگی کے قوانین، کاز اینڈ ایفیکٹ، اسباب اور نتائج کے قانون میں جکڑا رہتا ہے، وہ اس میں اللہ رب العالمین کے فیصلوں کو اور اس کے حکموں کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ وہ نفس کا غلام ہوتا ہے، جو لذت چاہتا ہے اس کے پیچھے جانوروں کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن پابند ہوتا ہے، لیکن مومن کو پابند کرنے کے لیے کوئی رسی بندھی ہوئی نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاتھوں میں کوئی بیڑی نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی ہتکڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔ مومن اپنے ایمان کی رسی میں بندھا ہوا ہوتا ہے، مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر پابند ہوتا ہے، یہ اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اس کو پابند بنائے رکھتا ہے۔ تو یہ ایمان ہے جو اس کی زندگی میں اثرات پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے مومن کی زندگی میں صبر و شکر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اچھے حالات میں ڈالتا ہے، وہ ان نعمتوں کا انتساب اپنے کمال اور اپنی کوشش کی طرف نہیں کرتا ہے، بلکہ ان نعمتوں کا انتساب وہ اللہ کی طرف کرتا ہے اور شکر اللہ کا ادا کرتا ہے۔ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین عدل والا ہے، کبھی بندے کی خیر کے لیے اس پر تکلیفیں ڈالتا ہے، وہ شکایت نہیں کرتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ چاہے مجھ کو کتنی تکلیف و نقصان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا کبھی کوئی فیصلہ ظلم والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف ڈالتا ہے تو ہٹاتا بھی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ یقین اس کو مزید صبر اور انتظار پر آمادہ کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، اس کا تو ہر حال خیر والا ہی ہوتا ہے۔ ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ان اصابت السراء الشکر فکان خیرا لہ، جب خوشی اور راحت کے حالات اس پر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے بھلی ہوتی ہے، یہ چیز اس کے لیے خیر ہی ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور جب تکلیف اور مصیبت اس پر آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ چیز بھی اس کے حق میں اچھی ثابت ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن پر دنیا میں اچھے اور برے دونوں حالات آتے ہیں، لیکن ان حالات میں وہ پھنس کے زوال کی طرف جانے کی بجائے ترقی کی طرف جاتا ہے۔ حالات کو آپ روک نہیں سکتے، انسان کی زندگی میں اچھے برے، خوشی غم راحت تکلیف کے حالات آنے والے ہیں، لیکن یہ حالات مومن کے لیے ایمان اور درجات کی ترقی کے لیے سیڑھی ثابت ہوتے ہیں۔ جو حالات آتے ہیں ان میں مومن ان اعمال کا ثبوت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے پر راحت کے حالات ڈالتا ہے تاکہ وہ شکر کرے، اس پر تکلیف کے حالات ڈالتا ہے تاکہ وہ صبر کرے۔ وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ وہ راحت اور خیر کو، دنیا کی نعمتوں کو اللہ کا احسان مان کے جیے، اور اللہ کی آنے والی تکلیف کو اس کا امتحان مان کے جیے، اس میں صبر کرے۔ مومن شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا ہے اور ترقی کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کی مصیبتیں اور راحتیں دونوں اس کے لیے ترقی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہیں۔ تیسری چیز، مومن فرما بردار ہوتا ہے، وہ آزاد مزاج نہیں ہوتا ہے، اس میں ماتحتی کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے، قرآن و سنت کی باتیں، وہ ان کے تابع ہوتا ہے، اور اس پر کوئی ذمہ دار مقرر کر دیا جائے، اس کی ماتحتی میں وہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات اور آزاد مزاجی کی بنیاد پر جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پسند آئے تو مان لیا، نہیں پسند آیا تو نہیں مانا۔ وہ پسند ناپسند کا تابع نہیں ہوتا ہے، وہ اصول کا پابند ہوتا ہے۔ اصول کے مطابق اگر خواہش کے خلاف بھی بات آئے تو چاہے قرآن و سنت کی بات ہو یا پھر اپنے مقتدا کی بات ہو جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، اپنے سردار کی بات ہو، اپنے حاکم کی، اپنے امیر کی بات ہو، مان کے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرما برداری اختیار کرو، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے، چاہے تم پر ایک عرب پر ایک حبشی غلام کو امیر بنایا جائے۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد، اس لیے کہ مومن
ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل رسی ڈالی ہوئی ہو، جہاں اس کو کھینچ کر لے جایا جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ ایک اونٹ کو رسی پکڑ کے اگر ایک بچہ بھی لے جائے تو اس کے پیچھے پیچھے چل کے جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں رسی ہوتی ہے اونٹ اس کے پیچھے چلتا ہے، جس کے ہاتھ میں سرداری ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے، اولو الامر، مومن اس کے تابع ہوتا ہے۔ وہ اپنی مرضیات کے مطابق نہیں جیتا ہے بلکہ اپنے ذمہ دار کے ماتحت بن کر جیتا ہے۔ لہٰذا مومن کے مزاج میں فرما برداری ہوتی ہے، آزاد مزاجی نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چوتھی چیز، مومن نیکیوں سے خوشی حاصل کرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر افسوس کرتا ہے۔ نیکیاں اس کو خوش کرتی ہیں، یہ نہیں کہ مال آ گیا تو ہی خوش، بلکہ مومن کی اصل خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی نیکی کی توفیق اس کو دے۔ مال کا آنا جانا دنیا میں چلتا رہتا ہے، لیکن اصل چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے، وہ آخرت میں کام آنے والی چیز انسان کے اعمال ہے۔ مومن سے جب نیکی ہوتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے اور اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اس کی نگاہ اگر روزہ افطار کرنے کے وقت بھوک پیاس کی تکلیف سے نجات ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ اس کی نگاہ اس پر بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ایک روزہ مکمل ہو گیا۔ اس کے دل میں عمل کی تکمیل خوشی پیدا کرتی ہے، اللہ کی طاعت اس کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی میں اعمال رسمی طور پر نہیں ہوتے ہیں کہ کیا اور کچھ احساس نہیں، بلکہ اعمال کی توفیق ملنا اس کو خوشی دلاتا ہے۔ وہ اللہ کی طاعت کو اپنی نجات اور سعادت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ مال سے بھی بڑھ کے اس کی نگاہ میں اعمال ہوتے ہیں، لہٰذا اعمال کی توفیق سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ انسان ہے، کبھی نفس کے دھوکے میں وہ آ جاتا ہے، کبھی جذبات کے بہاؤ میں کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن یہ غلطی وقتی ہوتی ہے۔ یہ بشری تقاضے کے تحت صادر ہونے والی غلطی فوراً اس کے ایمان کو متحرک کر دیتی ہے اور اس کا ایمان اس کو ٹوکتا ہے، ملامت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں افسوس اور اپنے اوپر ناراضگی پیدا ہوتی ہے، وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا من سرت حسنتہ وساءت سیئتہ فہو مؤمن۔ جس کو اس کی نیکی خوش کرے، جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور اس کی غلطی، اس کا گناہ، اس کی برائی غمگین کرے، اس کو تکلیف دے، تو ایسا انسان مومن ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکی سے خوش ہونا اور غلطی پر افسوس کرنا، غمگین ہونا، پریشان ہونا، یہ مومن ہونے کی علامات میں سے ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی نیکیاں کر رہا ہے تو بھی احساس نہیں اور غلطی ہو رہی تو بھی کوئی افسوس نہیں، زندگی بس چل رہی ہے، ایک رواج کے طور پر، ایک رسم کے طور پر جی رہا ہے، عبادات ہو، گناہ ہو، کوئی احساس نہیں۔ اگر اعمال کا اثر آدمی کے قلب میں کوئی حرکت پیدا نہیں کرتا ہے، اچھے اور برے اعمال، تو ایسا آدمی ایمان کی لذت کو کھوئے ہوئے ہے۔ واقعی وہ ایمان زندہ نہیں ہے، وہ ایمان سویا ہوا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے الکبیر میں روایت کی اور یہ حدیث صحیح ہے۔ مومن اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ چھوٹی غلطی کو بھی بڑی سمجھتا ہے۔ وہ غلطی کو اس کی اپنی حیثیت کے اعتبار سے نہیں دیکھتا ہے، بلکہ دیکھتا ہے کہ نافرمانی اللہ کی ہے۔ وہ ہر غلطی کو اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہے اور اللہ کی عظمت ہر گناہ اس کی نگاہ میں بڑا کر کے دکھاتی ہے، اس کے وبال سے وہ ڈرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه۔ مومن اپنے گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے کہ گویا کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس پر ٹوٹ پڑے، پہاڑ اس پر ڈھہ جائے، پہاڑ اس پر گر جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ۔ اور فاجر یعنی منافق، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے گویا کہ ناک پر ایک مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، اس گناہ کے بارے میں اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مومن کی زندگی میں نمایاں ہوتی ہے، جب بھی کوئی غلطی ہوتی ہے ڈرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا خوف گناہ کے سلسلے میں اس کو بے چین کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کے بعد میں یوں ہی اس کو ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی طرح نہیں اڑاتا ہے، بلکہ گناہ کے سلسلے میں بعض اوقات ایک غلطی اس کی رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ مومن کو اپنے گناہوں سے
ڈر اور خوف ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی پکڑ کا خوف۔ اس روایت کو امام البخاری نے کتاب الدعوات میں ذکر کیا ہے۔ مومن اپنے تجربات سے سبق لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، مومن ایک بل سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا ہے۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے، کبھی ذاتی معاملات میں، کبھی سماجی سطح پر، کبھی تجارت میں، کبھی لوگوں سے معاملات میں۔ مومن اپنی غلطیوں سے سبق لیتا ہے، اس لیے کہ مومن اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن تمہارا حساب لے۔ اللہ کے حساب سے پہلے وہ اپنا محاسبہ کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، تجارتی سیاسی اعتبار سے ہو، وہ پھر اسی گڑھے میں نہیں گرتا ہے جس میں کل گرا تھا، بلکہ وہ راستہ بدل کے چلتا ہے۔ وہ اپنے غلطیوں سے، اپنے نقصان سے اور اپنے ساتھ ہونے والے معاملات اور واقعات سے سبق لینے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ ایک مومن ایک ہی بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی غلطیوں کو دہرانے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنی زندگی میں تجربات لیتا ہے۔ جہاں وہ اپنی زندگی میں اپنی ذات سے تجربہ لیتا ہے، اپنی غلطیوں سے تجربہ لیتا ہے، اسی طرح سے ماضی کی غلطیوں سے بھی تجربہ لیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتا ہے، نبیوں کے واقعات پڑھتا ہے، پچھلی قوموں نے جو غلطیاں کی ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں سے اپنے آپ کی اصلاح کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اس کی سزا، اللہ کی ناراضگی دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس بات سے جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے ان واقعات سے سبق لیتا ہے۔ اللہ نے واقعات قرآن میں اسی لیے بیان کیے ہیں کہ ایک مسلمان ان واقعات سے اپنی زندگی کی اصلاح کرے، وہ ان غلطیوں میں نہ جائے جس میں یہود و نصارہ واقع ہوئے، پچھلی قومیں جن غلطیوں کا ارتکاب کر کے اللہ رب العالمین کے عذاب کے حقدار بنی۔ مومن دوسروں کی بھی غلطیوں سے سبق لیتا ہے، مومن اچھے اخلاق والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اس کو پابند کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، ایک مومن اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے ایک رات میں تہجد پڑھنے والا اور دن میں روزہ رکھنے والا اس کے برابر ہو جاتا ہے، اس کا مقام اور درجہ پا لیتا ہے۔ اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے وہ قائم، قیام اللیل کرنے والا، اور صائم، روزے دار، اس کا درجہ پا لیتا ہے۔ ذاتی عبادت یہ ضروری، نماز روزہ ضروری، لیکن یہ انفرادی اعمال ہیں، یہ اعمال اللہ کی عبادت والے معاملات ہیں جس میں اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں۔ لیکن مومن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ڈالا ہے، اس کے رشتے ہیں، اس کے تعلقات ہیں، اس کے اطراف دوسری مخلوقات ہیں، انسان ہے، جانور ہے، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، اپنے ہیں، پرائے ہیں۔ مومن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے جیتا ہے، وہ ان کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، ان کی کمی کوتاہی سے درگزر کرتا ہے۔ جو احسان وہ دوسروں پر کر سکتا ہے اپنی طاقت کے بقدر دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، وہ بھی دوسروں کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو، ان کو معاف کر دو، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ جب معاف کرنے والا ہے تو وہ دوسروں کو بھی معاف کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت پانا ہے، اللہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، وہ بھی دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ وہ ساری مخلوقات کے لیے رحیم ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ان کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہوتا ہے، وہ پتھر دل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن الخلق درجۃ القائم الصائم، کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو راتوں میں جاگنے والا اور دن میں روزے رکھنے والے کے مقام اور درجے تک پہنچا دیتا ہے۔
اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن حبان نے بھی نقل کیا ہے۔ مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ مل کر ان کا تعاون کرنے والا ہوتا ہے، ان کا ساتھ دینے والا، ان کے مسائل میں ان کا تعاون کرنے والا ہوتا ہے، ان کی مطلوب میں آڑ بننے والا، ٹانگ ڈالنے والا، ان کو پیچھے گھسیٹنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ہوتا ہے تاکہ امت کے مسائل بھی حل ہوں، وہ مل جل کر رہنے والا ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے دیوار کا معاملہ ہے، یشد بعضہ بعضا، دیوار کا ایک حصہ، دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، دیوار کا ایک پتھر دوسرے پتھر کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مومن دوسرے مومنوں سے جڑ کے ان کے ساتھ مل کر امت کی دیوار کو مضبوط کرتا ہے، وہ بکھرا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ بکھرا ہوا ہو، الگ ہو تو پتھر ہوتا ہے، لیکن سارے پتھر ساری اینٹیں جب مل جاتی ہیں تو ایک مستقل دیوار بن جاتی ہے۔ ایک مومن دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جڑا رہنے والا اور ان کی قوت میں اپنی قوت کا اضافہ کر کے امت کی قوت بڑھانے والا ہوتا ہے۔ یشد بعضہ بعضا، اور آپ نے انگلیوں کو اس طرح سے پھنسا کے بتایا، اس طرح سے مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور امت میں قوت پیدا کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہوتا ہے اور ان پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، وہ صرف مسلمان صرف خون کے رشتوں کو رشتہ نہیں مانتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایمان کے رشتے کو رشتہ مانتا ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، اپنا بھائی وہ صرف اسی کو نہیں مانتا ہے جو خاندانی سطح پر ماں باپ کے رشتوں سے اس کا بھائی بنا، بلکہ وہ ایمان کے رشتے سے بھائی بننے کو اصل بھائی مانتا ہے۔ یہ اسلامی اخوت جو آخرت میں بھی قائم رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، وہ خود بھی اس پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کو ظالم کے ہاتھوں بھی نہیں سونپتا ہے، وہ خود بھی اس پر ظلم نہیں کرتا ہے اور ظالموں کے ہاتھ میں بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے، وہ دوسروں کے حوالے اس کو نہیں کرتا ہے، بلکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، وہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے، اس کو ایسی رائے نہیں دیتا ہے جس میں دھوکہ ہو، اپنا فائدہ اس کا نقصان ہو، چاہے وہ تجارت کے اعتبار سے ہو، نکاح کے اعتبار سے ہو یا زندگی کے دوسرے معاملات کے اعتبار سے ہو، وہ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو صحیح رہنمائی دیتا ہے، اس کے مال میں اس کے معاملات میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہے۔ ولا یکذبہ، اس سے جھوٹ نہیں بولتا ہے کہ وہ اس کو سچا سمجھ رہا ہو، اس کی بات پر اعتماد کر رہا ہو اور یہ اس کے ساتھ ایسی بات کہے جو حقیقت واقعہ کے خلاف ہو، جھوٹ دھوکہ، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور ولا یخذلہ، اس کو ناکامی کی طرف دھکیلنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ دھوکے بازی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اس کو مصیبت میں چھوڑنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مومن نرم دل ہوتا ہے، وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے اور اعلیٰ اخلاق کے نتیجے میں لوگوں کی محبت جیتنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن یألف و یؤلف، مومن دوسروں سے الفت رکھنے والا اور دوسروں کی الفت پانے والا ہوتا ہے، لوگوں سے جڑنے والا اور لوگوں کو اپنے سے جوڑنے والا ہوتا ہے، اپنے دل میں لوگوں سے محبت رکھنے والا اور اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ دوسروں سے الفت رکھے اور نہ دوسروں کے دلوں میں اس کے لیے الفت ہو، جو نہ دوسروں سے محبت کرے نہ دوسروں سے محبت کرنے والے ہو۔ وخیر الناس انفعهم للناس، اور آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ مومن نفع بخش ہوتا ہے، وہ لوگوں کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو پریشانی میں ڈالنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اپنی سوچنے والا نہیں ہوتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے وہ سماج کو آگ میں جھونکنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن
ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کے بھی سوچتا ہے، اپنی بھوک اس کو دوسروں کی بھوک کا خیال پیدا کرتی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ پیٹ بھر کے ڈکار لے کے سو جائیں اور جانتا ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے اور کروٹیں بدل رہا ہے۔ ایسا آدمی مومن نہیں۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے بھی کام آتا ہے، جتنے قریب ہوتے ہیں اتنے زیادہ ان کا خیال رکھتا ہے، ان کا اتنا زیادہ حق اپنے اوپر سمجھتا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان وہ ہے، سب سے زیادہ خیر اس انسان میں ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش۔ مومن لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اپنے علم سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے مشوروں سے، ہر اعتبار سے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح دوسروں کے کام آؤں۔ وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ دیکھے کہ سماج میں کون میرے کام کا ہے، پھر مطلبی بن جائیں، لوگوں سے اپنے مفاد کے اعتبار سے تعلقات قائم کرے، ان سے فائدہ اٹھائے اور ان کے کام آئیں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مومن یہ دیکھتا ہے کہ میں کیا دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مومن اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان انسان کو مانگنے والا نہیں، دینے والا بناتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے، میرے پاس جو ہے، میں دوسروں کو دوں گا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے فرمایا وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، چاہے خود مشقت اور تنگدستی میں کیوں مبتلا نہ ہو۔ وہ بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ مومن ہے کہ دوسروں کے کام آنے والا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ ایمان ہے، یہ دین ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ساری انسانیت کے لیے۔ امام دارقطنی نے اپنی کتاب الافراد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے مومن کی زبان دوسروں کے لیے سلامتی ہوتی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ رہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، جس کے قول سے اور عمل سے دوسرے لوگ سلامت رہیں، دوسرے لوگ سلامتی کا پیغام دینے والا ہوتا ہے۔ اسلام انسان کی سلامتی والا دین ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمان جب دین پر چلتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی سلامتی بنتا ہے۔ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی انسان کی بے عزتی نہیں کرتا ہے، وہ اس کی غیبت کر کے لوگوں کے دلوں میں اس کی برائی نہیں پیدا کرتا ہے، وہ چغلی کر کے لوگوں میں جھگڑا نہیں لگاتا ہے۔ اس کی زبان خیر والی ہوتی ہے جس سے معاشرے میں سلامتی آتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ سے کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، وہ اپنے وسائل کسی کے نقصان کے لیے استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے ہاتھوں کو لوگوں کی بھلائی اور ان کے تعاون کے لیے استعمال کرتا ہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا اور ابن ماجہ نے بھی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مومن دوسروں کو امن دینے والا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو امن میں محسوس کریں۔ لوگوں کی جانیں اور ان کے مال مومن کی طرف سے مأمون ہوتے ہیں، وہ امن والا ہوتا ہے، وہ فساد پیدا کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دہشت گردی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ سماج میں لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ فرد کی سطح پر ہو یا گروہ کی سطح پر ہو، اہل ایمان لوگوں کے لیے سلامتی والے اور امن والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اسلام سے لفظ سلم، اس لفظ سے سلامتی سے جڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے وہ سلامتی والا ہوتا ہے، سلامہ والا ہوتا ہے، اور ایمان سے لفظ امن جڑا ہوا ہے۔ اگرچہ اسلام کے معنی فرمانبرداری کے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ لوگوں کے لیے سلامتی اور امن والا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مومن کی صفات ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے امن والا اور لوگوں کے لیے سلامتی والا ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ صفات اہل ایمان کی ہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے، ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کا حامل ہو۔ وہ صرف یہ نہ کہے کہ ہاں میں ایمان لایا اور زبانی سطح پر ایمان لائے اور عقائد کی کچھ کتابیں پڑھ لیں اور اس پر یقین کر لیں۔ ایمان صرف علم اضافے کا نام نہیں ہے، وہ انسان کے قلب اور اس کے قول و عمل میں تبدیلی لانے والی چیز کا نام ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ بتاتا ہے
کہ واقعی ایمان وہ ہے جو انسان کی زندگی میں بہتر اثرات پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو واقعی حقیقی معنی میں ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اچھا مسلمان بن کر جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔